ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے جن کا نام علی، احمد اور سارا تھا۔ ان تینوں کو مہمات اور مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ گاؤں کے باہر ایک پرانا اور خالی مکان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آصف زدہ ہے۔ علی نے کہا، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے، شاید یہ سب صرف افسانے ہوں۔ احمد اور سارا نے حامی بھر لی اور تینوں دوست اس پراسرار مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ مکان بہت بڑا اور پرانا تھا، جس کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے تو ہوا تیز ہو گئی اور مکان کی کھڑکیوں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ علی نے دروازہ کھولا اور تینوں اندر داخل ہو گئے۔ مکان کے اندر ہر طرف گرد و غبار تھا اور جگہ جگہ مکڑوہے کے جالے تھے۔ سارا نے کہا، یہ جگہ واقعی بہت ڈرونی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا راز چھپے ہیں۔ تینوں نے مختلف کمروں کی تلاشی شروع کی۔ ایک کمرے میں انہوں نے ایک پرانا آئینہ دیکھا جو بالکل صاف تھا، حالانکہ سارا کمرہ گرد میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد نے آئینے کے قریب جا کر دیکھا تو اسے آئینے میں اپنی پرچھائی کے ساتھ ایک اور پرچھائی نظر آئی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ احمد نے خوف سے چیخ ماری اور تینوں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ علی نے کہا، شاید یہ ہمارا وہم تھا، ہمیں کچھ اور تلاش کرنا چاہیے۔ تینوں اوپر کی منزل کی طرف بڑھے اور وہاں ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ دروازے کے پیچھے سے کچھ سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ سارا نے کہا، شاید ہمیں یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، لیکن علی نے ہمت کر کے دروازہ کھول ہی لیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک پرانی کرسی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے بال سفید اور آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے ہنس کر کہا، میں اس مکان کی روح ہوں، جو بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ تینوں نے خوف سے بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے مکان سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اب وہ پھنس چکے تھے۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور تینوں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بستروں میں ہیں۔ سب نے خواب دیکھا تھا، لیکن یہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ تینوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس مکان کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور نہ ہی وہاں جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے مہمات کے دوران احتیاط برتتے تھے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، اور کبھی کبھار کہانیاں سچ بھی ہو سکتی ہیں۔